الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں، جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو. ان کا نور دوڑتا ہوا ان کے آگے اور ان کے دہانے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے. ایسی توبہ صادقہ، سچی توبہ، جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے مجتنب رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دوسرے صحابہ نے فرمایا، توبہ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہو دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا. اور مزید ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ تمہارا رب توبہ قبول فرمانے کے بعد تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور قیامت کے دن اس دن تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا. پل صراط پر ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، اور جب ایمان والے دیکھیں گے کہ منافقوں کا نور بجھ گیا تو عرض کریں گے، ہمارے رب، جنت میں داخل ہونے تک ہمارے لیے اس نور کو باقی رکھ. اور جب کافروں کو جہنم میں گرتا ہوا دیکھیں گے تو عرض کریں گے، ہمارے رب، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. توبہ کرنے والا ایسی سچی توبہ کرے کہ اس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے اجتناب رہے. سچی توبہ گناہوں کی بخشش اور جنت کے مستحق ہونے کا ذریعہ ہے. پرہیزگار مومن قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. قیامت کا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کی عزت کا، جبکہ کافروں کی رسوائی کا دن ہوگا. مومن اگرچہ گناہگار ہو لیکن انشاءاللہ آخرت کی رسوائی سے محفوظ رہے گا. اگر اسے سزا دی جائے گی تو اس طرح کہ اس کی رسوائی نہ ہو. منافقوں کو پل صراط پر شروع میں نور ملے گا، لیکن جب درمیان میں پہنچیں گے تو وہ نور بجھ جائے گا. موجودہ دور میں حالات ایسے پرفتن ہیں کہ گناہ گار ارتکاب کرنا بے حد آسان، جبکہ گناہ سے بچنا بے حد دشوار اور نیکی کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی بھرپور کوشش کرے اور جو گناہ اس سے سرزد ہو چکے ہیں ان سے سچی توبہ کرے، کیونکہ سچی توبہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے نامہ اعمال سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ شخص کسی کا گناہ جس کا کوئی گناہ نہ ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا تاب العبد من ذنوبه انسى الله عز وجل حفظته ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله يوم القيامة وليس عليه شاهد من الله بذنب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کی زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا.
توبہ ہر ایک گناہ سے واجب ہے، اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی بدی مصیبت سے باز آئے اور جو گناہ اس سے صادر ہو اس پر نادر ہو، اور ہمیشہ گناہوں سے مجتنب رہنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اگر گناہ میں کسی بندے کی حق تلفی بھی تھی تو اس حق سے بطریق شرعی عہدہ بر ہو۔ فتاوی رضیہ میں ہی اپنے ناک اور کانوں کو ہاتھ لگانے یا سر ہلاتے ہوئے توبہ کی گردن کرنے کا نام توبہ نہیں ہے، بلکہ سچی توبہ سے مراد یہ کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس پر نادم ہوتے ہوئے رب تعالیٰ سے معافی طلب کرے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے اس گناہ کے ازالے کے لیے کوشش کرے، یعنی نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثہ کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور ان دونوں یعنی اصل مالک یا ورثہ کے نہ ملنے کی صورت میں اصل مالک کی طرف سے رائے خدا میں صدقہ کر دے۔ اللہ عز و جل کا فرمان علی شان ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم قبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير۔ اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، تمہیں بہت اچھا برتنا دے گا ایک ٹھہرائے وعدہ تک، اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا، اور اگر منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف سے پھرنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اے لوگو، تم اپنے رب تعالیٰ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو، تو جس نے اپنے گناہوں سے پکی توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ رب تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ اسے عمر دراز، رزق کثیر اور وسعت عیش عطا فرمائے گا، جس کی وجہ سے وہ امن و راحت کی حالت میں زندگی گزارے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اگر دنیا میں اسے کسی مشقت کا سامنا بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کی وجہ سے یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوگی، اور جو توبہ نہ کرے، کفر اور گناہوں پر قائم رہے تو وہ خوف اور مرض میں مبتلا رہے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کی غضب کا سامنا بھی ہوگا، اگرچہ دنیا کی لذتیں اس پر وسیع ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اخلاص کے ساتھ توبہ استغفار کرنا درازی عمر و گزائش رزق کے لیے بہتر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم، اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جنتی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا، جتنی بھی قوت ہے اس سے بھی زیادہ دے گا، اور جرم کرتے ہوئے ردگردانی نہ کرو۔ اے مجسامین، ایمان لا کر جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب 3 سال تک بارش موقوف کر دی اور نہایت شدید قحط نمودار ہوا اور ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی تصدیق کرے اور اس کے حضور توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا اور ان کی زمینوں کو سرسبز و شاداب کر کے تازہ زندگی عطا فرمائے گا اور قوت و اولاد دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراٹے کا میہ بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تم میں کیا ہوا، اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم لمبے عرصے تک آپ علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک دی اور 40 سال تک ان کی عورتوں کو بانجھ رکھا، ان کے مال ہلاک ہو گئے اور جانور مر گئے۔ جب ان کا یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، لوگو تم اپنے رب عز و جل کے ساتھ کفر و شرک کرنے پر اس سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس سے مغفرت طلب کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہونا خیر و برکت اور وسعت رزق کا سبب ہوتا ہے اور کفر سے دنیا میں برباد ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسے بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ جو سچے دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع کرے، اگر تم توبہ کر لو گے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے صرف اسی کی بات کرو گے تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں میں اضافے سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا اور ان میں سے تم اپنے باغات اور کھیتوں کا سیراب کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے بے شمار دینی اور دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور ہر تکلیف سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہاں گمان بھی نہ ہوگا۔ اولاد کے حصول، بارش کی طلب، تنگ دستی سے نجات اور پیداوار کی کثرت کے لیے استغفار کرنا بہت مجرب قرآنی عمل ہے۔ اس سلسلے میں یہاں دو واقعات پیش خدمت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے قلت بارش کی شکایت کی، آپ نے استغفار کا حکم دیا۔ دوسرا آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا آیا، اس نے قلت نسل کی شکایت کی، اسے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا آیا، اس نے اپنی زمین کی قلت پیداوار کی شکایت کی، اس سے بھی یہی فرمایا۔ ربی بن سبی جو حاضر تھے، انہوں نے عرض کے چند لوگ آئے، کس قسم کی حاجتیں انہوں نے پیش کی؟ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو آپ نے یہ آیت پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امیر معاویہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ سے امیر معاویہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے اللہ مجھے اولاد دے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی یہاں تک کہ کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس شخص کے 10 بیٹے ہوئے۔ یہ خبر حضرت معاویہ کو ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا؟ دوسری مرتبہ جب اس شخص کو امام سے نیاز حاصل ہوا تو اس نے دریافت کیا کہ امام نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود کا قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا یزدکم قوۃ الی قوتکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد یمددکم باموال وبنین، کثرت رزق اور حصول اولاد کے لیے استغفار کا بکثرت پڑھنا قرآنی عمل ہے۔ توبہ استغفار کرنے کے بارے میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو کوئی برائی ہے اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اور ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں، کیونکہ آپ رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اور سنت الہیہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں اس کے نبی موجود ہوں ان پر عام بربادی کا عذاب نہیں بھیجتا جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں، اور کوئی نہ بچے۔ ایک جماعت مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی اور کچھ مسلمان رہ گئے تو استغفار کیا کرتے تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ نازل ہوا، جس میں بتایا گیا کہ جب تک استغفار کرنے والے ایماندار موجود ہیں اس وقت تک بھی عذاب نہ آئے گا۔ پھر جب وہ حضرات بھی مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا اذان دیا اور یہ عذاب مدعو آ گیا، جس کی نسبت اس آیت میں فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ۔ توبہ کی ضرورت و اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ میں توبہ کی ترغیب دلائی ہے۔ ان میں چند احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا
للہ اشد فرحا بتوبة عبد المؤمنین من رجل في أرض ضویة مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمنين من هذا براحلته وزاده. بے شک اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو، جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہو، پھر وہ سر رکھ کر سو جائے، پھر جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو تو وہ اسے تلاش کرے، یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ لچہ پریشان ہو کر کہے کہ میں اس جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا، پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں، پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے سو جائے، پھر جب بیدار ہو تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو اور اس پر اس کا توشہ بھی موجود ہو، تو اللہ عز و جل مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کے اپنی سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان مثل الذی یعمل السیئات ثم یعمل الحسنات کمثل رجل کانت علیہ درع ضیقۃ قد خنقتہ ثم عمل حسنۃ فانفکت خلقۃ ثم عمل اخرى فانفکت حلقۃ اخرى حتی یخرج الی الارض۔ اس آدمی کی مثال جو پہلے برائیوں میں مشغول تھا پھر نیک اعمال کرنے لگا، اس شخص کی طرح ہے جس کے بدن پر تنگ ذرا ہو جو اس کی گردن گھونٹ رہی ہو، پھر اس نے ایک نیک عمل کیا تو اس کے ایک ذرا کا ایک حلقہ کھل گیا، پھر دوسرا نیک کام کے دوسرا حلقہ کھل گیا اور پھر نیک عمل کرتا چلا گیا حتیٰ کہ وہ تنگ ذرہ کھل کر زمین پر گری۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسے کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دخول جنت اللہ کا فرمان الشان ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، قریب ہے تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔ عذاب جہنم سے رہائی الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی طرف تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں، اے رب ہمارے تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اے ہمارے رب۔ فلاح کامرانی کا حصول رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ يحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان نے کہا ہے میرے رب تیرے عزت و جلال کی قسم جب تک تیرے بندوں کی روحیں کے جسموں میں ہے میں انہیں بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے استغفار کریں گے تو میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنا چاہیے اور توبہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔
کہ جو نافرمانیاں کی ہیں، جو عبادت ہم نے نہیں کی ہیں، جو غفلت میں گزارا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناراضگی والے کام کیے ہیں، بے عملی والے کام کیے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ ہر چیز چھوڑی ہوئی ہے، اس سے ہمیں بچ کر سچی توبہ کر کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ